ارشد ندیم کی کامرانی قوم نے کی قدردانی، فخر پاکستان آج بنے ہیں وزیر اعظم کے مہمان۔ پی ایم ہاؤس میں ارشد ندیم کے اعزاز میں عشائیہ، اولمپکس گولڈ میڈلسٹ خصوصی طیارے میں اہل خانہ کے ساتھ اسلام آباد پہنچے، وفاقی وزیروں نے استقبال کیا۔ ارشد ندیم کو اسٹیٹ پروٹوکول میں ہوٹل لایا گیا، جہاں عملہ قومی ہیرو کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر ارشد ندیم کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا۔ وزیر اعظم نے قومی ہیرو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، ارشد نے دن رات محنت کی، ہمت نہیں ہاری، جشن آزادی کی خوشی دوبالا کر دی۔ ارشد ندیم بھی خوش، کہا جہاں بھی گیا قوم نے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ارشد ندیم مل کر پرچم کشائی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے گھر آمد، ارشد ندیم کی والدہ کو گلے لگایا، شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ گولڈ میڈلسٹ ایتھلیٹ کو 10 کروڑ روپے کا چیک اور گاڑی کا تحفہ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے دی گئی گاڑی کا نمبر PAK 92.97 ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ارشد ندیم کے گاؤں میں گیس، سیوریج نظام اور سڑکیں بنانے کا اعلان۔ یادگار موقع پر کہا، ارشد ندیم نے قوم کو بے مثال خوشی دی ہے۔ مریم نواز نے ارشد ندیم کے کوچ کو بھی 50 لاکھ کا چیک دیا۔ اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کی خفیہ بیٹھک فوٹیج سامنے آ گئی، مشترکہ پلیٹ فارم پر حکومت کے خلاف تحریک چلانے پر اتفاق۔ سابق وزیر محمد علی درانی کی بلائی بیٹھک میں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر، JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان، پختونخوا ملی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزئی، اسد عمر ایوب، شبلی فراز، مولانا عبدالغفور حیدری، بیرسٹر سیف اور جماعت اسلامی کے امیر عظیم شریک ہوئے۔ ذرائع نے بتایا، ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ ایک مشترکہ اپوزیشن الحاق بنا کر حکومت کے خلاف تحریک چلائے گی۔ بانی PTI سمیت دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے جدوجہد کی جائے گی۔ آنے والے دنوں میں ان جماعتوں کی مزید ملاقاتوں میں الائنس کا نام اور دیگر معاملات فائنل کیے جانے کا امکان ہے۔ چند ججوں اور جرنیلوں نے ایک اناڑی ملک پر مسلط کیا، ایک کا نام کل ٹی وی پر نشر ہوتا رہا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا شاید ان لوگوں نے بیوی بچوں کے اثر میں دماغ پر تالے ڈال لیے۔ ایٹمی طاقت کی چابیاں ایسے شخص کو دیں جس نے کبھی UC نہیں چلائی۔ سی پیک جیسے منصوبے کا کباڑہ کر دیا گیا، معیشت کریش کر گئی، آج تک مہنگی بجلی اور مہنگائی بھگت رہے ہیں۔ 500 ارب روپے کی سال کی بجلی چوری ہوتی اور یہ ساری ملی بھگت ہے۔ بالکل اس طریقے سے بلوں میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے، کس طریقے سے ایک کا بل دوسرے میں ڈال دیا جاتا ہے اور خانہ پوری کی جاتی ہے، یہ آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ ہر سال 500 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے، بلوں میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے، یہ سب ملی بھگت سے ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے چیئرمین اور بورڈ ارکان سے خطاب، بولے بجلی کا گردشی قرضہ 2300 ارب تک پہنچ گیا، کیا قرض کے بھاری بھرکم بوجھ کے ساتھ ملک چل سکتے ہیں؟ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے نظام کو مل کر بدلنا ہوگا۔ حکومت، SIFC اور تمام ادارے بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے مصروف ہیں۔ کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، صنعت و تجارت، زراعت کو فروغ دینا ہے تو پیداواری لاگت میں کمی لانا ہوگی اور بجلی کی قیمت کا بڑا کردار۔ پاور ڈویژن کی محنت کا قوم کو فائدہ پہنچے گا۔ پاکستان نے اپنے دروازے دنیا کے لیے کھول دیے، غیر ملکی سیاحوں کے لیے پاکستان آمد مزید آسان۔ 126 ملکوں سے پاکستان آنے والے سیاحوں کے لیے ویزا فیس ختم کر دی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے، خلیجی ملکوں کے رہائشی صرف پاسپورٹ لے کر پاکستان آئیں گے تو فوری ویزا جاری کر دیا جائے گا۔ ویزا پالیسی بھی متعارف کروائی ہے، یہ آج رات سے نافذ العمل ہوگی۔ سیاحوں کی سیکیورٹی کے لیے بہترین انتظامات کر رہے ہیں۔ یوم آزادی کی چاند رات، شہر شہر تیاریاں، عمارتیں سبز روشنیوں میں نہا گئیں۔ 3 گھنٹے بعد ملک بھر میں جشن کا آغاز ہوگا۔ قومی پرچم، جھنڈیوں اور بیجز کی فروخت عروج پر پہنچ گئی۔ بچے بڑے سب آزادی کے 77 سال بھرپور انداز میں منائیں گے، گھر سجا دیے، پودے بھی لگائیں گے۔ اس جشن آزادی میں شہریوں کا ملک کو سرسبز بنانے کا مشن
शहर शहर शजरकारी मुहिम जारी, लोग जश्न मनाने के सामान के साथ पौधे भी खरीद रहे हैं। 14 अगस्त पर ARY न्यूज का हमवतनों के लिए पैगाम, दरख्त लगाएं, मुल्क सरसब्ज बनाएं, ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बने। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फायरवर्क करने जा रहे हैं। अरशद नदीम 14 अगस्त को गवर्नर हाउस में अवाम के दरमियान होंगे और इसके साथ साथ आतिफ असलम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कल यहाँ परफॉर्म करेंगे। गवर्नर हाउस सिंध में आज रात से होगा आज़ादी का जश्न। रात 12 बजे ही आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, कल आज़ादी फेस्टिवल में आतिफ असलम समेत दीगर फनकार परफॉर्म करेंगे। पहली बार जश्न आज़ादी के मौके पर आतिफ असलम सिर्फ अवाम के लिए परफॉर्म करेंगे। हमने सिर्फ अवाम के लिए ये सब किया। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद ये एहतमाम किया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी कल खुसूसी दावत पर गवर्नर हाउस आएंगे। गवर्नर हाउस के तमाम दरवाजे खुले होंगे। 5 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। ये आज़ादी हमें कुर्बानियां देकर मिली है। इस मुल्क को आज़ाद रखने के लिए आज भी जवान जानों का नजराना दे रहे हैं। यौम आज़ादी पर शोधा के अहले खाना का पैगाम, कहा आज अगर हम खुली फिजा में सांस ले रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा किरदार उन जवानों का है जो सरहदों पर हमारी खातिर अपने घरों से दूर हैं। अक़लियती बरादरी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान वो नेमत है जिसमें हर रंग व नस्ल और मजहब के लोग एक गुलदस्ते की तरह रह रहे हैं। आज मुल्क को फितनल ख़वारिज का सामना है। अक़लियती बरादरी अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। तलबा ने पैगाम दिया, अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर और कायद आज़म के अज़्म की तकमील का नाम पाकिस्तान है। पाक फौज के जवानों ने इस वतन की मिट्टी के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड आज होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी होंगे। कैडेट्स मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड का शानदार मुजाहिरा करेंगे। मादरे वतन के शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। ये तकरीब इस हकीकत का वालेहाना इजहार होगी कि पाकिस्तानी कौम जिंदा दिल कौम है। कौम को जश्न आज़ादी पर तोहफा मिलने का इम्कान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रात से कमी होगी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 11 रुपए तक कम हो सकती है। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 7 रुपए तक कमी का इम्कान है। भारत में जोहरी ताबकार मवाद की गैर कानूनी फरोख्त पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, इंतहाई ताबकार और जहरीला मादा एक गैंग के कब्जे में पाया गया। मवाद की मालियत $100 मिलियन है। 2021 में भी भारत में ताबकारी मवाद की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। वाक़यात नई दिल्ली की तरफ से किए गए हिफाजती इक़दामात पर सवालिया निशान हैं। भारत में हसास मवाद का गलत हाथों में जाना खतरनाक है। वाक़यात की मुकम्मल साबिक ISI चीफ फैज हमीद के खिलाफ इदारा कार्रवाई कर रहा है। रिपोर्ट आएगी तो सब चीजें सामने आ जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं, सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने बिजली के बिलों का मामला विफाक से उठा दिया है। उम्मीद है बहुत जल्द अवाम को खुशखबरी मिलेगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इख्तियारात पर नाक बनकर बैठ जाते हैं। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, हुक्मरानों को अय्याशियों के लिए मराहत हासिल हैं। अवाम पर टैक्सों का बोझ, बिजली और गैस के बिल महंगे, पेट्रोल पर लेवी लगी है। FBR को नैब जैसी ताकत दे रहे हैं, इससे बरामदात मुतासिर होंगी। अवाम से वादा है, हुकूमत से मुआहदे पर अमल ज़रूर करवाएंगे। हाफिज नईम उर रहमान का सोलो फ्लाइट का ऐलान, बोले आइंदा किसी सियासी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। MQM को कराची वालों ने मुस्तरद किया, उन्हें ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए वज़ीर आला पंजाब के अहम फैसले। पंजाब भर में 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन को सोलर होम सोल्यूशन फराहम किया जाएगा। काबीना इजलास में मरियम नवाज ने कहा, आइंदा 2 माह में आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। इजलास में चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम, अपना घर अपनी छत के मॉडल की मंजूरी, शहर में 5 मरले और देहात में 10 मरले तक प्लॉट पर घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे।
پاکستان میں انٹرنیٹ سروس متاثر، صارفین کی شکایات، کئی روز سے آن لائن کاروبار کرنے والوں کو بھی مشکلات، واٹس ایپ پر رابطہ بھی مشکل ہو گیا، آن لائن خریداری میں بھی رکاوٹ، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے شکایات کریں تو کہتے ہیں ہماری طرف سے سب ٹھیک ہے۔ سرکاری اور عوامی مقامات پر سائن بورڈز اور اشتہارات لگانے کا کیس، سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ میئر کراچی مرتضی وہاب پر برہم، کے ایم سی، کے ڈی اے اور دیگر کو شہر بھر سے سائن بورڈز ہٹانے کا حکم، عدالتی احکامات پر عمل درآمد کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت، ریمارکس دیے 4 ہفتوں میں عمل درآمد نہ کیا گیا تو میئر کراچی، ڈی جی، کے ڈی اے اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی، عدالت کا غیر قانونی سائن بورڈز لگانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا حکم۔ پنجاب میں مونسون بارشوں کا نیا اسپیل کل شام اور بلوچستان میں 15 اگست سے شروع ہوگا، بارشوں کا سلسلہ 18 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے، کوئٹہ، خضدار، قلات، مسنونگ اور دیگر شہروں میں موسلادھار بارش کی توقع، کراچی میں 16 سے 19 اگست تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، اگلے 3 روز میں کراچی میں موسلادھار بارش اور بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ کراچی میں پی پی رہنما ڈاکٹر عاصم کی اہلیہ ڈاکٹر سمرین کی گاڑی پر اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ، ڈاکٹر سمرین محفوظ رہی، ایس ایس پی ویسٹ کہتے ہیں ڈاکٹر سمرین گرلز کالج کی تقریب میں شرکت کے بعد واپس جا رہی تھیں، معاملہ اسٹریٹ کرائم کا نہیں، تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع، آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی ایف آئی اے کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس۔ حکم نامے میں کہا گیا فریقین 15 اگست کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں اور بتائیں کہ ان کے خلاف کیوں توہین عدالت کی کارروائی شروع نہ کی جائے۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، لا افسر وزارت دفاع اور لا افسر اسلام آباد پولیس پیش ہوئے، تینوں نے یکساں جواب دیا کہ انہیں مغویوں کے حوالے سے علم نہیں، فریقین نے ایسا کوئی ثبوت نہیں دیا جس سے ظاہر ہو کہ مغویوں کی بازیابی کی کوشش کی گئی، بادی النظر میں یہ عدالتی احکامات کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی روکنے کے مغربی مطالبات مسترد کر دیے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنانی کا کہنا ہے حیرت ہے، برطانیہ، فرانس، جرمنی نے صہیونی جرائم پر کوئی اعتراض نہیں کیا، مغربی ملکوں کا مطالبہ بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور قواعد کے خلاف ہے، پیرس، برلن اور لندن سے کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت کے خلاف بھی بات کریں۔ اس سے پہلے برطانوی وزیر اعظم نے ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، کیئر سٹارمر نے کہا جنگ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے، ایران اسرائیل پر حملے کا ارادہ ترک کرے۔ اسرائیلی فورسز کی خان یونس کے مشرقی علاقوں میں بمباری، 10 فلسطینی شہید، شیخ رودان میں گھروں پر بم گرائے گئے، پورا علاقہ لرز اٹھا، اسرائیلی طیاروں کا المغازی کیمپ پر بھی حملہ، 24 گھنٹوں میں مزید 32 فلسطینی شہید، 90 زخمی، 7 اکتوبر کے بعد اب تک 29,929 فلسطینی شہید ہو چکے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی ماسکو میں روسی صدر پیوٹن سے ملاقات، صدر پیوٹن نے کہا امریکی دباؤ کی وجہ سے اقوام متحدہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے میں ناکام ہے۔ یوکرین نے مغربی روس میں 28 مقامات پر قبضہ کر لیا، یوکرینی کمانڈر کا کہنا ہے کرسک میں 1000 اسکوائر کلومیٹر اندر تک داخل ہو گئے، روسی فوج کا یوکرین کے 7 حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ، روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں 200 سے زیادہ یوکرینی فوجی ہلاک ہوئے اور 31 بختر بند گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں، وائٹ ہاؤس نے شیخ حسینہ واجد کے الزام کی تردید کر دی، ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکہ بنگلہ دیش میں پیدا ہونے والی صورتحال میں کسی بھی سطح پر ملوث نہیں ہے، بنگلہ دیش کی حکومت کے مستقبل کا فیصلہ بنگلہ دیش کے عوام کو ہی کرنا چاہیے۔ 19 جولائی کو ڈھاکہ میں پولیس کی فائرنگ سے شہری کی ہلاکت کا مقدمہ شیخ حسینہ واجد کے خلاف درج کر لیا گیا۔ نجم الحسن شانتو کی قیادت میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی، پہلا ٹیسٹ 21 اگست سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا، دوسرا ٹیسٹ 30 اگست سے کراچی میں شیڈیول ہے۔ پاکستان شاہینز نے بنگلہ دیش کو دبوچ لیا، 4 روزہ میچ کے پہلے دن مہمان ٹیم صرف 122 پر ڈھیر ہو گئی، محمود الحسن 65 رن بنا کر نمایاں رہے،
آسٹریلیا بھارت اور نیوزی لینڈ کی طرح ہوم گراؤنڈ کو اپنا قلعہ بنانا چاہتے ہیں. ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کی PCB پوڈ کاسٹ میں گفتگو. کہا عظیم ٹیموں کا ڈریسنگ روم کلچر بھی ان کی کامیابی کا باعث بنتا ہے. قومی ریڈ بال کو جیسن گلپسی بولے بیرون ملک کھیلنے سے کھلاڑیوں کو مالی فائدہ ہوتا ہے, بہتر کرکٹر بننے کا بھی موقع ملتا ہے.